اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. گزشتہ ہفتے سے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین جناب مولانا خادم حسین رضوی کے انتقال پر گفتگو کی جا رہی ہے. ان کی وفات کے بعد اہل حدیث علماء، غیر اہل حدیث علماء، بریلوی، دیوبندی سبھی اپنی عقیدت کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ان کے مزار پر شریک ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے، ہم نے ویڈیو میسیجز بھیجے جاتے ہیں کہ اہل حدیث علماء بھی وہاں گئے ہیں اور عقیدت کے نذرانے انہوں نے بھی پیش کیے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں جو چینل کو ویور ہیں ہمارے یوٹیوب کے، وہ بہت ہی شائستگی سے بریلوی ہونے کے باوجود بہت اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں. حضور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 5-6 بڑے بڑے جنازے ہیں پاکستان میں. آپ غور سے دیکھیے گا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو جنازہ ہوا ہے وہ یورپ کا جو میڈیا وہ کہہ رہا ہے 1,70,00,000 کہہ رہا تھا. 1,70,00,000 کہا جا رہا ہے. بہت سے لوگ نہیں ان کا ہو سکتا، اس لیے جی کہ لاہور بہت بڑا ہے منارے پاز جنازہ کے لیے. بڑے جنازے رب العالمین کی مخلوق آدمی سے اتنا پیار کرتی ہو تو رب تو بہت مہربان ہے. 70 پوری دنیا حیران ہو گئی ہے، پوری یہاں ساؤتھ افریقہ میں آدمی سے اتنا پیار کرتے، ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں تھے، وہ اتنی علماء نے، دیوبندی علماء نے انہوں کا جنازہ پڑھا ہے. اہل حدیث علماء نے، دیوبندی علماء نے ان کا جنازہ پڑھا ہے. جمع غفیر اس میں شریک ہوا ہے، اور اس جمع غفیر کو ناپا جا رہا ہے جتنے لوگوں نے ان کے ساتھ نماز جنازے میں شرکت کی ہے یا انہیں خراج عقیدت پیش کی ہے، اس سے ان کے جنت کو غالباً یا ان کے اللہ کے قریب ترین ہونے کا تجزیہ یا تبصرہ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ جناب ان سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہی شاید ماضی میں کوئی گزرا ہو، کیونکہ ان کے جنازے میں بقول انٹرنیشنل میڈیا کے یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایسا حقیقت نہیں ہے. خیر، انہوں نے جو ویڈیو بھیجی ہے وہ دیکھیے، وہ لبیک اور اس طرح کے نعرے عقیدت مند جمع ہیں. ان میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہیں. طارق جمیل صاحب کا تو معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. یہ کہیں بھی جا کر کسی بھی طرح کا نعرہ لگانے میں، بلکہ روایات کو، من گھڑت روایات کو پیش کرنے میں کوئی بھی گریز نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء نے، جماعت اسلامی کے علماء نے، جماعت اسلامی اور دیوبندی یہ حنفی مکتب فکر سے ہی ان کا تعلق ہے، تو بھائی ہیں، اس لیے ان کو آپ ایک ہی محفل میں سجائیں اور ایک ہی دسترخوان پر اگر آپ بٹھا رہے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے. بات آپ کی ہے کہ اہل حدیث علماء کی جو شرکت ہے، اہل حدیث علماء جب ان کو بریلوی مکتب فکر سے گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بدعقیدہ ہیں، یہ بدعتی ہیں، تو ان کے بارے میں اہل حدیث علماء کی رائے کیوں تبدیل ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اہل حدیث علماء کا موقف اہل بدعت کے بارے میں کیا ہے، میں اس سے بہترین نصیحت آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا. البتہ جو آپ نے جس گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ جناب اتنے جنازے لمبے چوڑے ہیں، ہماری ایک سبسکرائبر ہیں نور ٹی وی کی، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ میسج مجھے فرزانہ الماس صاحبہ نے بھیجا ہے. کہتی ہیں کہ بڑے بڑے جنازے حق کا فیصلہ نہیں کر سکتے. بڑا جنازہ کوئی کمال ہوتا تو کربلا میں امام حسن علیہ السلام کا علیہ السلام کا گورو کفن کا لاشا نہ ہوتا. اگر بڑے جنازے کی بات کی جاتی، بڑا جنازہ حق کا معیار ہوتا تو مکہ کی چوک میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش 3 دن تک لٹکی نہ رہتی. بڑا جنازہ اگر فیصلہ کرتا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویران بیابان میں دفن نہ ہوتے. بڑا جنازہ قبولیت کی دلیل ہوتا تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش 3 دن تک جنازے کا انتظار نہ کرتی. امت مسلمہ نے اپنے
ہیروز کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے، جیل کاٹی. امام احمد ابن حنبل کو لے لیجئے، ساری زندگی کوڑے کھاتے رہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے کہ ان کی پیٹھ کو کوڑے مار مار کر خون لہو لہان کر دیا اور دونوں ہاتھ کندھوں سے نکال دیے گئے. ابن رشد پر کفر کے فتوے لگے وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ وہ جنازے ہیں. ام کلثوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ام کلثوم دنیا کا سب سے بڑا جنازہ تھا، جو کہ آپ کے ملک کی ملکہ ترنم جیسے نور جہاں تھی، اسی طریقے سے مصر کی اور عرب کی گلوکارہ تھی. بڑا جنازہ ہونا کسی کے اللہ کے قریب ترین ہونے کی علامت نہیں ہے میرے بھائی. آخری رسومات میں تو بہت بہت بھیڑ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی. اگر آپ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ حرم کے جنازے تو اس لیے وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو بھائی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسجد میں جاتا ہے اور جا کر اپنے کام سے بھی بیٹھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عاشق رسول ہونے کے باوجود احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کر فراموش کر دیتے ہیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. آج میں آپ کی خدمت میں وہ نصیحت پیش کرنا چاہتا ہوں جو فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے پیش کی ہے. بدعت اور اہل بدعت کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یعنی بدعت کو جگہ دینا اور اس کی نصرت کرنا اور اس سے محبت کرنا اور اہل بدعت سے ناتا اور تعلق قائم کرنا اور ان کی بدعت کی حمایت کرنا اور اس کا دفاع کرنا، جس کے بہت سے مظاہر ہیں، بہت سی علامتیں ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں جو بدعتی دعات کا لہجہ اختیار کرتے ہیں، اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لہجے میں کچھ لوگ ہیں جو اہل بدعت کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ان کے منہج کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اہل بدعت کو اپنے پروگراموں میں دعوت دیتے ہیں، ایک ہی اسٹیج میں ساتھ بیٹھتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو اہل بدعت کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی دعوت قبول کرتے ہیں. یہ سارے امور شریعت کے مقاصد کے خلاف ہیں. یہ سارے امور شریعت کے مقاصد کے خلاف ہیں. تفصیل سے اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ایک مرض، ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا، اور یہ چونکہ وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اور اس سے قبل نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، یہاں یہ پروگرام قدر تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ میں نے اس کو تفصیل سے سنا، اپنے بچوں کو سنایا. آپ بھی براہ کرم اس بہت ہی قیمتی گفتگو کو جو فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کی ہے، اہل بدعت سے تعلق اور ہمارے اسلاف کا رویہ کس منہج پر ہمیں ان کے ساتھ معاملات میں ہونا چاہیے، یہ تفصیل طلب امر ہے اور آج واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ان تمام اقوال کا احاطہ کرتی، جتنے اقوال پیش کروں گا ان کا مستند نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے. آپ کا ارشاد گرامی کہ فَإِنَّهُ يَأْتِي قَوْمٌ يَأْخْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاء كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله. اللہم صلی. فرمایا کہ قومیں آئیں گی، لوگ آئیں گے اور ان میں بدعات سرایت کر جائیں گی. بدعتیں ان میں داخل ہوں گی، سرایت کریں گی. جی جیسے کلب، کتا کاٹنے کا مرض انسان میں داخل ہوتا ہے. کلب، جو کتا بھاولا ہو جائے اس سے آپ کتنی دوری اختیار کرتے ہیں کہ کہیں یہ کاٹ نہ لے، اور جس انسان کو وہ کاٹ لے وہ انسان کتے ہی کی طرح بھاولا ہو جاتا ہے اور کتے کا مرض اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے. نبی علیہ السلام یہاں کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں گے، ان لوگوں میں بدعات سرایت کریں گی، داخل ہوں گی، جیسے بھاولے
کتے کے کاٹنے سے اس کا مرض اس انسان میں داخل ہو جاتا ہے. یہ قلب جو بھاولے کتے کا کاٹنا یہ کب ممکن ہے؟ جب انسان اس کے قریب جائے. جو شخص کتے سے دور ہو اور دور رہے اور دوری اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے، کتا اس کو کاٹ سکے گا؟ نہیں. کس کو کاٹے گا؟ جو اس کے قریب جائے گا اس کو کاٹنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور کتا اگر کاٹ گیا تو جو اس کا بھاولا پن ہے، اس کا پاگل پن، وہ اس شخص میں سرایت کر جائے گا. تو یہ مثال ہے ایک بدعتی انسان سے دوری اور اس کے قرب کی. اس سے اگر دور رہو گے تو آپ اس کے شر سے بچ جاؤ گے، جیسے بھاولے کتے کے شر سے بچ جائیں گے اس سے دور رہنے کی بنا پر. اور بدعتی انسان کے قریب جاؤ گے تو اس کا شر جو ہے وہ آپ میں سرایت کر سکتا ہے، جیسے بھاولے کتے کے قریب جانے سے وہ کاٹ سکتا ہے اور پھر اس کا بھاولا پن اور اس کا سارا زہر آپ کے اندر سرایت کر جائے گا اور آپ اسی کتے کی طرح بھاولے ہو جائیں گے. اسی طرح بدعتی انسان کا قرب، اس کی مصاحبت اور مجالست، یہ آپ کے اندر اسی طرح اثر انداز ہو سکتی ہے اور آپ بالکل اسی طرح اسی کے حکم میں شمار ہو سکتے ہیں جو بدعتی انسان کا حکم ہے. لا يبقى منه عرق ولا مفسد الا دخله. یہ بھاولا کتا جب کاٹتا ہے تو پھر اس کا اثر اس انسان کے رگ و ریشے میں ظاہر ہو جاتا، داخل ہو جاتا، اور وہ انسان اپنی جگہ بھاولا ہی بن جاتا ہے. اس طرح ایک بدعتی انسان کا قرب ایک انسان اگر اختیار کرے گا تو اس کا زہر اس کے اندر جو ہے وہ اثر انداز ہوگا. بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مصاحبت زہر سے بدتر. جس شخص کے اندر زہر داخل ہو جائے اس کو شاید کوئی تریاق مل جائے، اگر اللہ چاہے تو کوئی تریاق اس کو مل جائے، ورنہ کہہ دو کہ احسن اللہ عزاک، تو مر گیا، تو زندہ نہیں ہے، احسن اللہ عزاک. اس کو تریاق نہیں مل سکتا اور اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں اللہ چاہے تو اس کو پلٹا سکتا ہے اور یہ مرض ختم کر سکتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ایک ایسی اساس ہے جو ان تمام اقوال کی ترجمان ہے، یا سارے اقوال اس حدیث کے ترجمان ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں. یہ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی، جو کہ بڑے شدید تھے اہل بدعت پر، ان پر رد کرنے پر. کسی دور میں ایک واقعہ پڑا تھا، ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک دن بغداد میں اچانک خوشبو پھوٹ پڑی، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی. وہ خوشبو کہاں سے اٹھ رہی ہے اس کا مصدر معلوم نہیں ہو رہا تھا. لوگ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. آخر خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے قبرستان پہنچ گئے. قبرستان سے خوشبو آ رہی تھی اور قبریں بہت تھیں. وہ دیکھتے دیکھتے تلاش کرتے کرتے ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے. وہ خوشبو وہاں سے پھوٹ رہی تھی. وہ قبر امام بربہاری رحمہ اللہ کی تھی، جو ان کی سنت کی محبت اور بدعت کا رد اور نفرت اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور اللہ نے اس طرح ان کے فضل کا اظہار کیا اور اس کی گواہی دی. فرماتے ہیں کہ اذا ظہر لک من الانسان شیء من البدع فاحذرہ. کسی انسان سے اگر تمہیں کوئی بدعت نظر آئے تو اس سے بچو. فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. بدعت انسان جو چیز آپ کے بارے میں یا آپ کے تعلق سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کو وہ ظاہر کر رہا ہے. یعنی ایک بدعت اگر ظاہر ہوتی ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر 20 بدعت ہوں. اس کا قرب اختیار کرو گے تو آج تو ایک بدعت ہے اور کل ان 20 بدعات میں تم ملوث ہو سکتے ہو. ایک بدعت دیکھ لو، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور دوری اختیار کر لو. فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ رَذِيءَ الطَّرِيقِ وَالْمَذْهَبِ فَاسِقًا فَاجِرًا صَاحِبَ الْمَعَاصِي ظَالِمًا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فَاصْحَبْهُ.
ایک شخص اگر اس کا راستہ گندا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے اہل السنہ میں سے ہے، فصحبہ، اس کی صحبت اختیار کر لو، اس کے قریب چلے جاؤ، مجلس معہ، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، فإنہ لیس تضرک معصیتہ، اس لیے کہ اس کی معصیت اور اس کے گناہ تمہیں نقصان نہیں دیں گے۔ لیکن وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مُجْتَهِدًا فِي الْعِبَادَةِ مُتَقَشِّفًا مُحْتَرِقًا بِالْعِبَادَةِ صَاحِبَ هَوًى فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُ۔ لیکن ایک شخص اس کے برعکس عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، اور عبادت کر کر کے کمزور پڑ چکا، جل چکا ہو، اس کا جسم کمزور پڑ چکا ہو، صاحب عبادت ہے لیکن بدعتی ہے، بدعات کا ارتکاب کرنے والا یا بدعات کو جو ہے وہ رائج کرنے والا، فلا تجلس معہ، اس کے ساتھ نہ بیٹھو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک فاسق اور فاجر ہو، اگر اعتقاداً وہ اہل السنہ میں سے ہے اور بدعت کا ارتکاب نہیں کرتا، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، مگر وہ صاحب بدعت ہے، تو اس کے ساتھ نہ بیٹھو، ولا تسمع کلامہ، اور اس کی بات بھی نہ سنو، ولا تم، اور اس کے ساتھ راستے میں چلو پھرو بھی نہ۔ فإنی لا آمن ان تستحلی طریقہ فتہلک معہ، کیونکہ مجھے اس چیز کا اندیشہ ہے کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے سے، بیٹھنے سے اس کا راستہ تمہارے لیے سج جائے، سنور جائے، اور تم اس کی طرف برباد ہو جاؤ۔ کنارہ کشی اختیار کرو اگر ایک بدعت بھی اس سے ظاہر ہوتی۔ ایک استثناء یہاں ضروری ہے، ان بعض اہل بدعت وہ ہیں جن سے آپ کی قرابت کی کوئی نوعیت ہے، مثلا آپ کا بھائی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، بھائی کو توفیق نہیں دی، تو اس سے تو اخوت کے ناطے ایک تعلق آپ کا ہے، ہنسنا، ساتھ چلنا پھرنا بیٹھنا، دنیا جانتی ہے کہ آپ کا بھائی، اس سے آپ کا میل جول بدعت کی بنا پر نہیں، اخوت کی بنا پر۔ بعض اوقات بیٹا جو صحیح عقیدے پر آ جاتا ہے، باپ نہیں ہوتا، لیکن باپ کا اکرام تو کرنا ہے، اس سے تعلق تو قائم کرنا ہے، وہ تعلق دینی نہیں ہے بلکہ باپ ہونے کے ناطے۔ بعض اوقات آپ کے کاروباری پارٹنر جو ہے وہ بدعتی ہوتے ہیں، تو ان سے جو تعلق کی نوعیت ہے وہ کاروباری، وہ جائز ہے، وہ دینی نوعیت نہیں ہے۔ یہ فرق آپ ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ فرماتے ہیں رأى یونس بن عبید ابنہ، یونس بن عبید بہت بڑے محدث، اپنے بیٹے کو دیکھا، قد خرج من عند صاحب هوى، ایک بدعتی انسان کے گھر سے باہر نکلے، فقال یا بنی من این خرجت، پوچھا کہ بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ قال من عند عمرو بن عبید، میں عمرو بن عبید کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہ عمرو بن عبید جو ہے یہ معتزلہ کے مشائخ میں سے ایک شیخ تھا، معتزلی تھا۔ بیٹے نے کہا کہ میں عمرو بن عبید کے گھر سے آ رہا ہوں۔ قال یا بنی، فرمایا کہ بیٹا، لان اراک خرجت من بیت خنثی احب الی من ان اراک تخرج من بیت فلان و فلان، اگر تم کسی ایسے گھر سے نکلو جہاں پر زنا ہوتا ہے، وہ بہتر ہے کہ تم کسی بدعتی انسان کے گھر سے نکلو۔ وَلَأَن تَلْقَ اللَّهَ يَا بُنَيَّ زَانِيًا فَاسِقًا سَارِقًا خَائِنًا، میرے بیٹے کل تو اللہ سے ملے اس طرح کہ تو زانی ہے، فاسق ہے، چور ہے، خائن ہے، احب الی من ان تلقاہ بقول احد الاہواء، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تو اللہ سے ملے کسی بدعت کو لے کر اور کسی بدعتی انسان کے قول کو لے کر۔ فرماتے ہیں کہ وحذر ثم احذر اہل زمانے کا خاصتاً منظر من تجالس، اپنے جو زمانے کے لوگ ہیں ان سے بچ کر رہو، چکنے رہو، اور اچھی طرح دیکھو کھلی نگاہوں سے کہ تم کس کی مجالست اور مصاحبت اور صحبت اختیار کر رہے ہو۔ وممن تسمع، کس سے تم علم لے رہے اور سن رہے ہو۔ ومن تصحب، اور کس کی مصاحبت اور صحبت اختیار کر رہے ہو۔ فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم، کیونکہ جوں جوں وقت آگے بڑھ رہا ہے اکثر لوگ
ردہ کی طرف جا رہے ہیں، دین سے پلٹ رہے ہیں، اپنی بدعات کی بنا پر، الا من عصمہ اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے. جن کو اللہ بچائے وہ محفوظ ہیں، وہ تھوڑے لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دین سے پلٹتے جا رہے ہیں. یہ امام بربہاری کا دور ہے، امام بربہاری کا دور. اگر وہ آج کے دور میں ہوتے تو ان کا کلام کیسا ہوتا اور ان کی بات کیسی ہوتی. یہ دیکھتے جو قبروں پر کیے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں قال مالک بن انس، امام مالک کا قول ہے، من لزم السنة وسلم منه اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم مات، جو شخص سنت کو لازم پکڑ لے، سنت اس کا اوڑھنا بچھونا ہو اور سنت اس کی حقیقی سواری ہو اور اس کی زبان سے نبی علیہ السلام کے صحابہ محفوظ ہوں، کسی صحابی پر کوئی تانا زنی نہ کرے، کوئی کیچڑ نہ اچھالے. ثم مات، پھر وہ شخص مر جائے، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء، تو قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. وَإِن كَانَ لَهُ تَقْصِيرٌ فِي الْعَمَلِ، اگرچہ عمل میں کوتاہی کیوں نہ ہو، اور اس کا عقیدہ بڑا ٹھوس اور مضبوط اور سنت کا فہم کا جو منہج ہے بڑا ہی بابرکت ہے. اس پر ان قرآن اور احادیث کی تائید سے کافی لمبا کلام ہو سکتا ہے. تبارک ہے سنت کی سواری کرنے والا اور سنت کو اوڑھنا بچھونا بنانے والا، جس کی یہی سوچ ہو، یہی اس کا عقیدہ ہو اور یہ اس کی فکر کا محور ہو، تو قیامت کے دن اس سچے عقیدے کی بنا پر وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اگرچہ عمل میں کوتاہی ہو. بشر بن حارث فرماتے ہیں السنت ہی الاسلام بل اسلام ہو السنہ، سنت ہی اسلام ہے اور اسلام ہی سنت ہے. اگر سنت جاننا چاہیں یہ پورا اسلام سنت ہے، اسلام کو جاننا چاہیں تو پورا اسلام سنت اور پوری سنت اسلام. قاضی فضیل بن عیاض بڑے شدید اہل بدعت پر ان کے بہت سے اقوال ہیں. ایک قول اذا رأيت رجلا من اہل السنہ فكأنما ارى رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی اہل سنہ سنت پر عمل کرنے والے شخص کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کے کسی صحابی کو دیکھ لیا، اور اگر میں کسی بدعتی انسان کو دیکھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے نبی کے دور کے کسی منافق کو دیکھ لیا. وقال یونس بن عبید العجب ممن يدعو اليوم الى السنة واعجب منه المجيب الى السنة، کہ سب سے یعنی محبت کے قابل وہ شخص ہے جو آج اللہ کے پیغمبر کی سنت کا داعی ہے، اور آج کے پرفتن دور میں وہ شخص اس سے زیادہ خوبصورت اور محبت کے قابل ہے جو سنت کی دعوت کو فوراً قبول کر لے اور جان لے کہ حق یہی ہے. عبداللہ بن عون فرماتے ہیں اپنی موت کے وقت انہوں نے فرمایا تھا السنہ السنہ وإیاکم بالبدع، کہ سنت کو پکڑ لو، سنت کو پکڑ لو، بدعات سے بچو. یہ بات کہتے کہتے فوت ہو گئے. عبداللہ بن عون میں نے بتایا تھا نا، یہ وہ محدث ہے جس کے ایک شاگرد کا بیان ہے کہ 15 سال میں نے ان کی مصاحبت کی، 15 سال ساتھ رہا، اور ان 15 سالوں میں مجھے یقین ہے کہ ایک دفعہ بھی گناہ والے فرشتے نے اپنی قلم حرکت میں نہیں لائی، ایک دفعہ بھی کوئی اس کا گناہ لکھا ہو 15 سال میں. مجھے یقین ہے کہ ایسا ایک لمحہ بھی نہیں آیا ہوگا. تو موت کے وقت بار بار یہ کہہ رہے ہیں السنہ السنہ، سنت کو پکڑ لو، وإیاکم البدع، اور بدعات سے بچو. امام احمد بن حنبل کا قول ہے مات رجل من اصحابی فرثی لی فی المنام فقال قولوا لابن عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني ربي عن السنة. امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، میرے دوستوں میں سے تھا، میرے شاگردوں میں سے تھا. کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص پیغام دے رہے کہ میرے شیخ احمد بن حنبل کو پیغام دے دو کہ علیک بالسنہ، سنت کو پکڑ دو. فإن أول ما سألني ربي عن السنة، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے پہلا سوال کیا وہ اپنے پیغمبر کی سنت کے بارے میں کیا تھا. اس لیے یہ پیغام عام کر دو کہ سنت کو پکڑ لو، تمہارا ہر عمل، عقیدہ، قول، حرکہ اللہ کے پیغمبر کی سنت پر قائم ہو.
وقال ابو العالیہ، یہ علماء تابعین میں سے ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ من مات علی سنت مستورا فهو صدیق الاعتصام بسنت نجات، کہ جو سنت پر مر جائے، خواہ اس نے کوئی گناہ یا معصیتیں بھی کی ہو، وہ اس منہج پر قائم ہے جس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قائم تھے۔ الاعتصام بسنت نجات، سنت کو پکڑ لینا یہ نجات ہے۔ یہ یاد رہے کہ سنت کے مقابلے میں جو سب سے خطرناک چیز وہ بدعت ہے، تو سنت کا اختیار، سنت کے ساتھ تمسک، یہ بدعت سے نفرت کی علامت ہے۔ تو سنت کو اختیار کر لینا یہ نجات ہے، اور اس کے بالمقابل اگر بدعت کو اختیار کیا جائے گا تو یہ ہلاکت اور بربادی۔ وقال سفیان الثوری رحمہ اللہ، سفیان ثوری فرماتے ہیں من اصغى بأذنه الى صاحب بدعة خرج من عصمت اللہ وکل الیہا، جو شخص اپنے کان سے کسی بدعتی انسان کی بات کو سنتا ہے اور اس کی دعوت کو سنتا ہے، وہ شخص اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، کسی وقت بھی وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ وکل الیہا، اور اس شخص کو اسی بدعت کے سپرد کر دیا جاتا ہے، بس وہ اور اس کی بدعت ہے، اللہ کی حفاظت سے وہ نکل جاتا ہے۔ وقال داود ابن ابی ہند اوحى اللہ تبارک و تعالی الی موسیٰ بن عمران، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، لا تجالس اہل البدع، کہ بدعتی لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، فإن جالستهم فحاک فی صدرک شیء مما یقولون اکببت فی نار جہنم، اگر تم کسی بدعتی شخص سے بیٹھ گئے اور اس کی کوئی بات تمہارے سینے میں اٹک گئی، کوئی بات تمہارے دل میں داخل ہو گئی اور تم اس سے متاثر ہوئے، تو تمہیں اوندھا کر کے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ کوئی بات بھی اگر تمہارے سینے میں داخل ہوئی یا تم اس سے متاثر ہوئے۔ وقال الفضیل بن عیاض من جالس صاحب بدعت لم یعط الحکمہ، جو شخص کسی بدعتی انسان کے ساتھ بیٹھے گا اسے حکمت نہیں دی گئی، اس کو حکمت نہیں دی جائے گی۔ حکمت کتاب و سنہ، وہ کتاب و سنہ کے نور سے جو ہے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ کسی بدعتی شخص سے بیٹھے گا تو سنت سے محروم ہو جائے گا، اور یہ تو ایک یعنی بہت سے اسلاف کے قول سے بات ثابت ہے کہ جہاں کسی بدعت کو زندہ کیا جائے گا وہاں اس کے مقابلے کی بدعت کو مٹا دیا جائے گا، اور اگر اس طرح معاملہ عام ہو گیا تو سنتیں مٹتی جائیں گی اور بدعتیں بلند ہوتی جائیں گی۔ وقال الفضیل بن عیاض لا تجلس مع صاحب بدعت فإنی اخاف ان تنزل علیک اللعنہ، کہ کسی بدعتی انسان کے ساتھ مت بیٹھو، مجھے ڈر ہے کہ تم پر لعنت نہ برسے۔ تم نے پہلے بات کی کہ بدعتی ملعون ہے، لعنت کا مستحق ہے، اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ جو شخص اس کے ساتھ بیٹھے گا تو ایک ہی مجلس ہوگی، اس مجلس میں بدعتی پر بھی لعنت برس رہی ہے، تم پر بھی لعنت برسے گی اگر کسی بدعتی انسان کے ساتھ بیٹھو گی۔ وقال الفضیل بن عیاض من احب صاحب بدعت احبط اللہ عملہ واخرج نور الاسلام من قلبہ، کہ جو کسی بدعتی انسان سے محبت کرے گا، یہ محبت کے مظاہر ہیں۔ محبت جو ہے وہ کسی دعوے کی محتاج نہیں، کسی بھی شے کی محبت کے مظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا جو ہم نے شروع میں بات عرض کی، کسی بدعتی انسان کی نقالی، اس کے لہجے کی نقالی، کسی بدعتی انسان کی اصطلاحات کو اور اس کے منہج کو اپنانا، یہ محبت کے مظاہر ہیں، یہ محبت کے مظاہر۔ کسی بدعتی انسان کو اپنے ہاں دعوت دینا، اپنا اسٹیج پیش کر دینا، کھڑے ہو کر بات کرو، کسی بدعتی انسان کی دعوت پر ان کے ہاں جانا، انتہائی سارے زہریلے اقدام ہیں۔ دیکھنے والے انسان پرلے درجے کے گمراہ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بڑے فلاں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہنس ہنس کی باتیں ہو رہی ہیں ایک ہی اسٹیج پر، وہ بھی ٹھیک ہے، قبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں۔ بدعت کی غیرت یوں ہی ختم ہو رہی ہے، بدعت اور شرک کی غیرت اسی لیے ختم ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بدعتی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے الحاق، ان سے اشتراک عمل۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص
کسی بدعتی انسان سے محبت کرے گا احبط اللہ عملہ، اللہ رب العزت اس کے سارے عمل ضائع کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ بدعتی انسان کے عمل بھی برباد ہے، اس کی نمازیں روزے اللہ قبول نہیں کرے گا. ابن قیم فرماتے ہیں کہ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو مشرک بنا دے، اور بندہ اگر شرک نہ کرے تو شیطان کی دوسری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بدعتی بنا دے. اور اگر ان دو جالوں میں سے کسی ایک جال میں بندہ پھنس جائے تو اس کو شیطان چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بیٹا جا کے حج کرو، عمرے کرو، روزے رکھو، نوافل ادا کرو، تہجد پڑھو، یتیم خانوں کی کفالتیں کرو، مدارس بناؤ، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تم شرک یا بدعت میں مبتلا ہو چکے ہو، اور شرک یا بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا. اب جو مرضی کرتے رہو. تو کسی بدعتی انسان سے محبت کرنے والا اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا. وَأَخْرَجَ النُّورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِهِ، اور اس کے دل سے اسلام کا نور نکال دے گا. نور تو اللہ کے علم کا اور کتاب و سنت کا ہے، اور اگر یہاں بدعت آ گئی تو یہ ظلمت اور تاریکی. جہاں اندھیرا ہوگا وہاں نور نہیں ہوگا، اور جہاں نور ہوگا وہاں ظلمت نہیں ہوگی. ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے. اگر دو دل ہوتے تو ایک کو بدعت کے لیے وقف کر دیتے، دوسرے کو اللہ کی وحی کے لیے، لیکن دل تو ایک ہی ہے. اگر نور ہے تو تاریکی نہیں ہے، اور اگر تاریکی ہے تو نور نہیں ہے. اور قاضی فضیل بن عیاض ہی کا بیان ہے، من جلس مع صاحب بدعت فی طریق فجز فی طریق غیرہ. اگر تم کسی بدعتی انسان کے ساتھ کسی کو دیکھو، تمہارا وہ بھائی کیوں نہ ہو، تمہارا وہ شیخ کیوں نہ ہو، تم وہ راستہ چھوڑ دو اور کوئی اور راستہ اختیار کر لو. اس کا یہ معنی ہے کہ عمومی مظاہر میں بالخصوص کسی بدعتی انسان کی مجالست بڑی خطرناک. عمومی مظاہر سے مراد یہ کہ دنیا دیکھ رہی ہے اس بدعتی کی بھی، اور اس کے ساتھ آپ کو دنیا دیکھ رہی. تو اس میں دنیا کے لیے ایک بڑا دھوکے کا سامان ہے کہ ہمارا شیخ فلاں شخص کے ساتھ ہے، مانا فلاں شخص بھی ٹھیک ہے. اسی طرح عقیدے کی غیرت دل سے ختم ہوتی ہے. تو تم یہ مت دیکھو کہ میرا شیخ بیٹھا اس کے ساتھ، فجز فی طریق غیر، دوسرا راستہ اختیار کر کے اس کو سلام علیکم خیر بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤ، وہاں ساتھ نہ بیٹھو. اللہ قاضی فضیل بن عیاض کا ایک قول ہے، من عظم صاحب بدعت فقد اعان. جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعظیم کرے اور اس کی توقیر کرے اور اس کی عزت کرے، اس کو عزت دے، اس شخص نے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا. اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا. تو من تبسم فی وجہ مبتدع فقد استخف بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو شخص کسی بدعتی انسان کے چہرے پر مسکرائے، اس کو مسکراہٹ سے دیکھے جس کا مظہر جو ہے وہ دینی تعلق ہو. ہم نے عرض کیا کہ جیسے باپ بیٹا ہیں، بھائی بھائی ہیں، یا کاروبار کے پارٹنر ہیں، یہ مجالست اور طریقے کی، اس میں ہنسی تبسم جائز ہے. لیکن جہاں مظہر صرف دین ہو اور ایک شخص کسی بدعتی انسان کو مسکرا کے دیکھ رہا ہے، اس نے اللہ کی وحی کی توہین کی ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی اتاری اس نے اس کی توہین کی ہے. تو من زوج کریمتہ بمبتدع فقد قطع رحمہ. سنیں، جو شخص اپنی بیٹی یا اپنی بہن، بھتیجی یا بھانجی کسی بدعتی کے نکاح میں دے دے، اس نے اسی روز اپنا تعلق اس سے کاٹ دیا، رشتہ اپنا ختم کر دیا. کہاں کا رشتہ؟ آپ کہیں ٹھیک ہے کوئی پرواہ نہیں، رشتہ ختم ہوگا نا، کیا پرواہ ہے؟ نہیں، پرواہ ہے. رشتہ اگر آج کاٹو گے تو قیامت کے روز یہ رشتہ رحم حقب الرحمان کو تھامے گا. صحیح بخاری کی حدیث. رشتہ کہے گا سل من وصلنی واقطع من قطعنی. یا اللہ، جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اس کو تو اپنے ساتھ جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا اس کو تو بھی توڑ دے. تو اگر آج اپنی کسی بیٹی کا، بھانجی بھتیجی کا، بہن کا رشتہ کسی بدعتی سے کرو گے، تم نے آج رشتہ توڑ دیا. رشتہ ٹوٹ گیا، قیامت کا دن ہوگا. یہی بھانجی، یہی بھتیجی جس کے ساتھ ایک تعلق تھا آپ نے کاٹا، تو وہ جو تعلق ہے
وہ اللہ تعالیٰ سے استدعا کرے گا کہ یا اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو تو جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا اس کو تو بھی توڑ دے. یا اللہ. ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. اور جو شخص کسی بدعت انسان کے جنازے میں شریک ہو اور جنازے میں پیچھے پیچھے جائے، وہ جب تک جنازے میں موجود ہے اور شریک ہے اس وقت تک اللہ کی ناراضگی میں، اس کی لعنت اور پھٹکار میں ہے. حتی یرجع، حتیٰ کہ فارغ ہو کے واپس لوٹے. جب تک موجود ہے تدفین تک، واپس لوٹنے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے اور اس کی لعنت میں ہے. قاضی فضیل ہی کا قول ہے من جلس مع صاحب بدعت ورثہ العمی، کہ جو شخص کسی بدعتی انسان کے ساتھ بیٹھے گا اللہ اس کو اندھا کر دے گا، بصیرت کا اندھا، بصارت کا ہو یا نہ ہو، بصیرت کا اندھا، اور قیامت کے دن اٹھے گا اندھا ہو کر، اس کو کچھ سجھائی نہیں دے گا اور نظر نہیں آئے گا. اتنا خطرناک ہے بدعت پر عمل. یہ سارے اقوال جو ہم نے بعض میں سے چن کر آپ کے سامنے پیش کیے، ورنہ علماء اور محدثین کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں. امام احمد بن حنبل سے حارث المحاسبی کے بارے میں سوال ہوا جو کہ جہمی تھا، اور جہمی نظریات کا داعی تھا کہ اس کے ساتھ تعلق رکھیں یا نہ رکھیں. تو آپ نے شدید الفاظ استعمال کیے، بلکہ اس قول میں یہ ہے کہ احمر وجہہ وانتفخت اوداجہ. یہ سوال سن کر ہی امام احمد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں، اور آپ نے شدید غیظ و غضب کا اظہار کیا. شدید غیظ و غضب. لوگوں نے کہا کہ یروی سنہ ومن قصتہ ہی کذا ومن قصتہ ہی کذا، کہ امام صاحب وہ سنت کی باتیں کرتا ہے، حدیثیں بھی روایت کرتا ہے، اور اس کا یہ واقعہ، اس کا یہ واقعہ، اس کا یہ قول، اس کا یہ بیان. امام احمد بن حنبل نے 3-4 نام لیے کہ تینوں چاروں اہل سنہ میں سے تھے، لیکن حارث المحاسبی کی صحبت اختیار کر کے وہ سارے جہمی ہو گئے، سارے جہمی ہو گئے. فرمایا کہ لا تغتر بتنکیس رأسی ولا بصلاتی ولا بصیامی، کسی انسان کی نمازیں، اس کے روزے اور اس کا سر جھکا کے بیٹھنا، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ. جب اس کو دیکھو اس کے لب پھڑپھڑا رہے ہیں جیسے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ. اس کے معاملے کو علماء پر پیش کرو، علماء راسخین، علماء ربانیین، اور وہ اگر اس کے منہج کی عقیدے کی تائید کرتے ہیں. اور یہ شروع سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، شروع سے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بصرہ گئے، وہاں ایک شخص کا مقام دیکھا، یہ ربیع بن سبی اس کا نام تھا، اور وہ اس کا معاملہ بڑا مشہور. لوگوں سے پوچھا کہ ہم اس کو جانتے نہیں، یہ ربیع کو کون ہے؟ یہ اس کی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، بڑے دروس ہوتے ہیں، اور بڑی اس کو دعوت دی جاتی ہے، کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، اہل سنہ میں سے. پھر بھی مطمئن نہ ہوئے کہ اگر یہ حدیثیں روایت کرتا ہے تو ہمیں اس کا علم کیوں نہیں؟ محدثین تو دنیا کے علماء اور محدثین اور ان کے منہج سے آگاہ تھے، اس کا روایتوں میں نام کیوں نہیں؟ اس کی اسانید کیوں نہیں؟ یہ سند کے بغیر کیوں معروف ہے؟ مطمئن نہ ہوئے. کہا اچھا ایک اور سوال کا جواب دو، زیادہ تر کون لوگ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کہا کہ قدری لوگ جو تقدیر کے منکر، قدریون قدریون قدریون، یہ بھی قدری، یہ بھی قدری. یعنی یہ مجالست، اگر اہل یعنی تقدیر کے منکر اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ مجالست اس بات کی دلیل ہے کہ اہل سنہ میں سے نہیں ہے، یہ بھی قدری. امام ذہبی رحمہ اللہ جنہوں نے امام احمد بن حنبل کے قول کو نقل کیا حارث المحاسبی کے بارے میں، اور ایک اور محدث کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جو اہل بدعت ہیں ان کی کتابیں پڑھنا جائز نہیں. اہل بدعت کی کتابیں پڑھنا جائز نہیں، اللہ یہ کہ جو شخص علم میں متمکن اور مضبوط ہے رد کرنے کے لیے پڑھے، رد کرنے، عامت الناس نہیں، بلکہ ان کی کتابوں کو جلانے کا حکم دیا. تو امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر جو آج کا دور ہے ہمارا، یہ تو امام احمد کا دور تھا،
آج کا دور اگر امام احمد پا لیتے اور اس دور کے اہل بدعت کو دیکھتے تو امام احمد حنبل کا کیا موقف ہوتا، کتنا شدید موقف ہوتا. اسی قول پر جو ہے وہ تعلیق لگائی ہے شیخ ربیع حافظہ اللہ نے کہ اگر امام احمد حنبل آج کا دور پا لیتے جہاں قدم قدم پر فتنے اور دعات ضلالت ہیں اور مبتدعین ہیں تو ان کا کیا موقف ہوتا، کیا ان کا انداز ہوتا اور کیا ان کا موقف ہوتا. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں آپ نے قلب سے جو ہے وہ تعبیر فرمایا کہ بدعتی کو یہ سمجھو جیسے بھاولا کتا ہوتا ہے. بھاولے کتے کا قرب اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو کاٹ لے گا تو پھر آپ بھی بھاولے کتے بن جائیں گے. اسی طرح بدعتی انسان کا قرب اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ اس کی بدعت سے متاثر ہو جائیں. متاثر ہو گئے تو پھر آپ بھی اسی زمرے میں شمار ہوں گے اہل بدعت کے. یہ حدیث ان تمام اقوال کی تائید کر رہی ہے. لہذا ہمارا جو ایک معاملہ جو ہونا چاہیے دینی اعتبار سے، مصاحبت کے اعتبار سے اور دین کے منہج کو اختیار کرنے کے اعتبار سے، دعوت دینے کے اعتبار سے، وہ سارا کا سارا کتاب و سنت پر قائم ہو اور کتاب و سنت پر اس طرح قائم ہو کہ سلف صالحین کے منہج پر ہو. یہ اقوال ہم نے پیش کیے اپنے سلف صالحین کے. یہ ایک منہج ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے جس کی وفاداری ضروری ہے اور جس کی اتباع اور پیروی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنت کی محبت عطا فرما دے اور اہل سنت کی خالص مصاحبت عطا فرما دے اور بدعت کی نفرت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. اہل بدعت کی مجالست، مصاحبت، ان کی محبت، ان تمام امراض سے ہم کو محفوظ رکھے. بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم شیخ حفظکم اللہ. یہ تھے فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ. ایک منہج کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر آج زندہ ہوتے اور وہ ان عقیدت مندوں کو جو بدعتیوں کی قبروں پر عقیدت کے نذرانے پیش کر رہے ہیں دیکھتے تو ان کا کیا رد عمل ہوتا. ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک لمحہ فکریہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ بدعت سے بچنا چاہیے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.